نہ دیکھے ہاتھوں سے مگر زخم چھپایا نہیں جاتا ہاتھوں سے مگر زخم چھپایا نہیں جاتا قاسم کی نہ امید رکھو مادر قاسم قاسم کی نہ امید رکھو مادر قاسم لاشے کی یہ حالت ہے کہ لایا نہیں جاتا لاشے کی یہ حالت ہے کہ لایا نہیں جاتا یا مولا علی آو رسن بستہ ہے زینب یا مولا علی آو رسن بستہ ہے زینب بے بس ہے سکینہ کو چھڑایا نہیں جاتا بے بس ہے سکینہ کو چھڑایا نہیں جاتا ان بیویوں میں مادر اکبر ہے کہ جس کا ان بیویوں میں مادر اکبر ہے کہ جس کا ایک ہاتھ کلیجے سے ہٹایا نہیں جاتا ایک ہاتھ کلیجے سے ہٹایا نہیں جاتا اے شامیوں سجاد کے نہ زخم دکھاؤ اے شامیوں سجاد کے نہ زخم دکھاؤ بیلی کو ہلا کر تو جگایا نہیں جاتا بیلی کو ہلا کر تو جگایا نہیں جاتا یہ داغ کلیجے کا یہ داغ کلیجے کا مٹایا نہیں جاتا میں سو
سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا۔ میں سوچتا ہوں کہ گلے کے تاک نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے تاک نے عابد کو کیا جھکانا تھا۔ وہ اپنے کھوئے ہوئے، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے وہ ابھی رو رہا ہوگا۔ میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا۔ کہتی تھی زینب، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے، جا کے ڈھونڈوں کہاں اس کو بن میں، شب ہے تاریک سناٹا رنگی، اٹھتی ہے میرے بدن میں، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے، اٹھ کے دریا سے پاس آؤ، ساتھ اکبر کو تم لے کے جاؤ، ڈھونڈ کے تم سکینہ کو لاؤ، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے، شاید اصغر کو وہ ڈھونڈتی ہو،
پاس بھائی کے نہ سو گئی ہو بھیا بالی سکینہ کہاں ہے بھیا دیکھو تو قسمت ہماری جائے گی کس طرح یہ سواری ہوگی محمل نہ اب وہ ہماری بھیا بالی سکینہ کہاں ہے تو لاش پہ سر سے آواز آئی غم نہ کھاؤ اے اماں کی جائی آؤ کہنا بلاتا ہے بھائی میری بالی سکینہ یہاں ہے روتے روتے جو نیند آ گئی ہے غم کے طوفان میں وہ کھو گئی ہے میرے سینے پہ وہ سو گئی ہے میری بالی سکینہ یہاں ہے رو رو مقتل میں کہتی تھی زینب بھیا بالی سکینہ کہاں ہے
کے آس پاس یہ بیووں کی تھی فغان، زینب کبھی لہت پر کھڑے کرتی تھی بیان، اے میرے کربلا حسین جان، خورشید 3 دن سے تمہاری ہے مہمان، خورشید 3 دن سے تمہاری ہے مہمان، اللہ میری بات بھی پوچھی نہ آپ نے، زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ آپ نے، راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے، پر قابل ملاحظہ بازو کا نیل ہے، نے کوئی داد رسنا کوئی کفیل ہے، بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے، بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے، کچھ تو پناہ اٹھ گیا بے خانمہ ہوئی، دیکھو یہ پشت قابل نو کے سنا ہوئی، میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چیلم کروں گی تم سے میں کربلائی کا، سابیہ کوئی نہیں زہرا کی جائے گا، سابیہ کوئی نہیں زہرا کی جائے گا، ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں، اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں، چہلم تو کر چکی میں دل افکار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے آزاد یا حسین، پھر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، پھر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، کیا ہے کار سازی پروردگار پر، اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر، زینب پکاری کوچ کا سامان ہو گیا، پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا، اور مقبرہ حسین کا سنسان ہو گیا، کا مقام قتل کا میدان ہو گیا، کا مقام قتل کا میدان ہو گیا، آئی مسافروں کو میرے وہ زمیں پسند، دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسند، اے کربلائے سرورے دلگیر الوداع، قتلگاہ حضرت شبیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع، بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع، کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، تم نے مجاورینہ ہماری قبول کی، بھیا تمہیں میں کب سے پکارتی ہوں خستتاً، ہے جواب بھی نہیں دیتے شہ زمان، بھیا گلے لگا لو تو
دستگار خدا حافظ آئین دستگار خدا حافظ آئین دستگار خدا حافظ محمد وآل محمد صلوات ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة لأهله واللعنة على أهلها. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المجرمون. قرآن مجید میں اللہ اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے اور واضح کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اس بات کو کہ باطل طاقتیں جتنا بھی یہ چاہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں یا مٹا دیں یا ختم کر دیں، لیکن اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو پائے تکمیل تک پہنچا کے رہے گا، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو برا کیوں نہ لگے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس میں یہ واضح کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں یا جو لوگ اللہ کے نور کو نابود کرنا چاہتے ہیں، ان کی براہ راست ٹکر یا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہے بلکہ اللہ سے ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس میں گروہ پیدا کریں گے یا لوگ اس کا مقابلہ کریں گے، اللہ نے یہ طے کر لیا ہے، یعنی ایک فیصلہ اللہ نے، واللہ متم نورہ، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو اتمام کی منزلوں تک پہنچا کے رہے گا، چاہے مشرکوں کو برا کیوں نہ لگے۔ یعنی اللہ بندوں کا خیال رکھتا ہے، اور اتنا خیال رکھتا ہے، بندوں کو اتنا چاہتا ہے کہ جناب موسیٰ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو فرعون پر عذاب نازل کر دے، تو اللہ فرعون کے لیے جناب موسیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ، اگر ایک برتن بنانے والا، ایک سامان بنانے والا اپنا سامان بناتا ہے اور اسے کوئی اگر توڑ دے تو اسے تکلیف ہو جاتی ہے، اسے کوئی برباد کر دے تو اسے تکلیف ہو جاتی ہے، تو موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ عذاب نازل کر دے جن بندوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں اتنی جلدی ان پر عذاب کیسے نازل کر دوں؟ یعنی دیکھیے فرعون پر اس کی مہربانی کتنی ہے، اور جو فرما رہے ہیں یعنی جو اس کا دشمن ہے، جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اس کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کے بندے کو تکلیف، آپ ذرا آگے تشریف لے آئیں۔ کوئی بات اسے بری نہ لگنے پائے۔ جناب ابراہیم حیات القلوب میں جناب اللہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم ایک مرتبہ نمرود کے ساتھ جا رہے تھے اور جاتے جاتے ذرا سا آگے چلنے لگے کہ اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، تو اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم تم پیچھے چلو، اس کی شان کو ٹھیس نہ پہنچاؤ جو اس نے دنیا میں بنا رکھی ہے۔ اتنا اس کو کس کا خیال ہے اللہ کو؟ اپنے بندوں کا، اور ان بندوں کا کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں، جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کے خاص بندوں کے دشمن ہیں، ان کا اتنا خیال ہے کہ اگر انہوں نے دنیا میں اپنا کوئی وقار یا پرسٹیج بنا لی ہے تو اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ تو اب سوچئے کہ جو اس لیے کہ احادیث میں یہ ہے کہ اللہ اپنے ایک بندے کو 70 ماہ کے برابر چاہتا ہے، بندے کو، مومن کو نہیں، اپنے ایک بندے کو 70 ماہ کے برابر چاہتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب وہ کافر و مشرک کو اتنا چاہتا ہے
تو پھر وہ مومنین کو کتنا چاہتا ہوگا؟ جب وہ مومنوں کو اتنا چاہتا ہے اور وہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے مشرکوں کو برا کیوں نہ لگے، اللہ کی چاہت بعض روایتوں میں 70 ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ نے محبت کے 100 حصے رکھے ہیں، یعنی 100 حصہ محبت کا اس نے رکھا ہے، اور ایک حصہ اس نے ماں کو دیا ہے۔ غور کیجیے ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک حصہ اس نے ماں کو دیا ہے اور 99 حصہ اس نے اپنے لیے رکھا ہے، یعنی 99 ماں کے برابر وہ ایک بندے کو چاہتا ہے۔ اب اس اللہ کو کوئی انکار کرے تو کتنا بدبخت ہوگا۔ اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ علی نے اپنے دشمن کو دودھ کا پیالہ کیوں پلایا تھا، نمک سے افطار کیوں کیا تھا۔ اب یہ کوئی نہ پوچھے کہ حسین ابن علی اپنے دشمنوں پر اتنا مہربان کیوں تھے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے صفات کا مظہر بنا کے بھیجا تھا۔ اب ان کا جو محبت کرنے کا انداز ہے وہی اللہ کی محبت کرنے کا انداز ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا وہی اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کوئی وہاں نہیں ہوگی، اللہ سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے آپ محبت کریں گے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بیٹا مر جائے تو آپ اس کی تعزیت کے لیے جائیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں شادی ہو تو آپ اسے مبارکباد دے دیں؟ اللہ کو جو آدمی چاہتا ہے کسی کو تو اس کے ساتھ سلوک بھی تو کرتا ہے۔ چاہت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ سلوک کیا جائے، اور سلوک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت دل میں کیسی ہے یا کتنی ہے۔ تو کیا اللہ کے کوئی بیٹا ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوگا تو آپ جا کے اسے مبارکباد دیں؟ اللہ کے گھر میں کوئی مر جائے تو آپ اسے تعزیت دیں؟ تو اس نے کہا نہیں، ہمارا گھر ہمارا ہوگا، پیدا یہ ہوں گے، گھر ہمارا ہوگا، پیدا یہ ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ جو سلوک کرنا سمجھنا خدا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اہل بیت کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کے اہل بیت، اہل بیت کا مطلب اللہ کے اہل بیت۔ اب کہیں گے کیا اللہ کے گھر والے ہو سکتے ہیں؟ بھائی جب اللہ کا گھر ہو سکتا ہے تو اللہ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ اللہ کے گھر ہو سکتا ہے، اللہ کے گھر نہیں۔ اللہ کے گھر مانیں گے تبھی تو کافی ہو جائیں گے۔ میری مجلس یاد ہے نا جو میں نے کعبے کی بات کی تھی، تو مجلس کو ذہن میں رکھیے گا، جیسے اللہ کا گھر ہو سکتا ہے ویسے اللہ کے گھر والے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے گھر آپ کیوں جاتے ہیں؟ جیسے آپ اللہ کے گھر جاتے ہیں اللہ کی قربت کے لیے، ویسے اللہ کی قربت، جب اس نے گھر رکھا ہے تو خالی گھر تو رکھا نہیں ہے، بھوتوں کے لیے تو نہیں گھر بنایا ہے نا بھائی، اس نے اللہ نے بھوت کے لیے گھر نہیں بنایا ہے۔ اور جو گھر کا مالک ہوتا ہے اسے گھر پہ اختیار ہوتا ہے، اختیار میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارا اختیار اور ہے اور نبی کا اختیار اور ہے۔ ہمارے اختیار کی حدیں ہیں، معصومین کے اختیار کی حدیں نہیں ہیں۔ آپ کا اختیار صرف اتنا ہے کہ آپ زمین سے کنکر پتھر اٹھا سکتے ہیں، اور معصومین کا اختیار یہ ہے کہ وہ ہاتھوں میں اٹھا لیں گے تو وہ سنگریزے ان کے ہاتھوں پر تسبیح پڑھنے لگیں گے۔ آپ کا اختیار صرف یہ ہے کہ آپ ایک بیج ڈال دیں، درخت بڑا ہو جائے، پھول نکل آئے، پھل نکل آئے۔ ان کا اختیار یہ ہے کہ جب وہ جائیں گے تو درخت میں جھک کے سلام کریں گے۔ ان کے اختیار کی حد نہیں، اسے کہا جاتا ہے وہ معصومین کا خاص اختیار تکوینی کہلاتا ہے۔ اس کے علمی اصطلاح یہ ہے، لفظ یہ استعمال ہوتا ہے اختیار تکوینی، یعنی جیسے کن کہہ دیا کام ہو گیا، تو اختیار تکوینی ہمیں نہیں دیا گیا، ان کو دیا گیا ہے، یہ صرف اللہ کو یا اس کے بندوں کو حاصل ہے۔ تو بس ہمارا گھر ہوگا تو اس میں اختیار کی حدیں اتنی ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں جائیں گے، وہی میں نے پہلے دن کی تقریر یاد رکھیے گا جو میں نے سب سے خطرناک تقریر کی تھی کہ ہر کام جو ائمہ نے کیا وہ ہم کر سکتے ہیں، اتنا بڑا جملہ کہہ کے میں نے آپ کی خدمت میں واضح کیا تھا، یاد ہے نا وہ؟ اب غور کیجیے کہ ہمارے اختیار کی حد کتنی ہے؟ اتنی ہے کہ ہمارا اگر گھر ہوگا تو یا تو ہم اس میں در بنوائیں گے اینٹیں ہٹا کے، یا دروازے سے آئیں گے۔ ان کا اختیار یہ ہے کہ انہیں اینٹیں ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ اختیار جب اختیار تکوینی استعمال ہوتا ہے تو فاطمہ بنت اسد دیوار کے پاس آتی ہے تو اسے در بنانا پڑتا ہے، اور جو کیا جب دیوار کے پاس آتی ہے تو دیوار میں در بنانا پڑتا ہے۔ یہ علی، آپ کہتے ہیں یہ علی کا اختیار کا، ابھی تو علی پیدا نہیں ہوئے ہیں بھائی، یہ تو فاطمہ بنت اسد کا اختیار ہے۔ اور جو کیا یہ ان کا اختیار ہوتا ہے اختیار تکوینی، یعنی جس چیز کو جیسے چاہے جو چاہے کرے، پورا اختیار ہے ان کا، پوری کائنات پر اللہ نے ان کو اختیار بخشا ہے۔ اسی لیے اکثر میں کہتا ہوں، کہتے ہیں آپ علی کو خدا کہتے ہیں، میں نے کہا بالکل کہتا ہوں،
میری ایک عادت یہ ہے کہ میں ہر چیز کو بالکل پازیٹیو کر دیتا ہوں. ہاں کبھی کبھی مجھ سے پرسنل لائف میں بھی کسی سے اگر خدا نخواستہ کوئی بات ابھی ہوئی نہیں, اگر ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ آپ کہیے تو میں سادے کیمرے کو سگنیچر کر کے دیتا ہوں, آپ جو چاہیں لکھیں. ہاں یہ میری عادت ہے, اپنی زندگی کا جینے کا طریقہ ہے. ایسے کوئی اگر آدمی معصومین تک کوئی اعتراض کرتا ہے, کوئی غلطی ہو تو آدمی اس کی معافی مانگ لے, کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کر دے. ہر چیز کے لیے شریعتیں بات موجود ہے, اس پر عمل ہو جائے تو قوم میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. آدمی اپنی تکلیفیں شرعی موجود کر, ذمہ داری کیا ہے, کل ادھر مجھے نہیں لے جانا, آج چیلم کا دن ہے تو اور باتیں بہت سی آ جائیں گی تو دیر بھی ہو جائے گی, پھر 6 بجے اور مجلس بھی ہونی ہے تو اور فرمائے میں اس کو بہت پازیٹیو کر دیتا ہوں, مان لیتا ہوں کہ میں ٹھیک ہے بات مثبت کر لیجیے. اگر آپ جو الزام آپ مجھ پر رکھتے ہیں اسے میں 100% قبول کر لیتا ہوں. آپ یعنی کسی کو زیادہ چاہنا اس بات کا ثبوت تو ہے نہیں کہ آپ اسے خدا سمجھتے ہیں, کسی کا زیادہ ذکر کرنا اس بات کا ثبوت تو ہے نہیں کہ ہم اسے خدا سمجھتے ہیں. تو ہم مولا کا ذکر کرتے ہیں, مولا علی کا, آپ کہتے ہیں آپ انہیں خدا مانتے ہیں. جبکہ مسلسل فضائل, میں نے پہلے دن یہ بات اور کسی دن میں عرض کر دی, یاد نہیں پہلے دن یا کس دن, کہ مسلسل میں نے کہا فضائل نامی اسی چیز کا ہے کہ اللہ نے انجیل میں ان کے لیے کیا کہا, زبور میں کیا کہا, توریت میں کیا کہا, حدیث میں کیا کہا, حدیث قدسی میں کیا کہا. بھائی فضائل اہل بیت وہی ہے جو اللہ نے ان کے لیے کہا ہے, تو پھر کیسے ہم انہیں خدا کہہ سکتے ہیں؟ جب تو جتنے فضائل بیان کریں گے اللہ کی توحید کا یقین ہوتا چلا جائے گا نا بھائی. اس لیے فضائل کے معنی کہ کیا کیا چیزیں ہم نے انہیں دی ہے اس کا نام فضیلت نہیں ہے, اللہ نے انہیں کیا دیا ہے. آپ کسی آدمی کی فضیلت بیان کریں, یا یہ 10 کلاس میں پڑھ رہے تھے تو ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا, 11ویں میں آئے تو یہ ایوارڈ دیا گیا, ہے نا, انہیں MBBS کیا تو یہ ایوارڈ دیا گیا, MD کیا تو یہ ایوارڈ دیا گیا, FRCS کیا تو یہ ایوارڈ دیا گیا. جو ایوارڈ ان کو دیا گیا کہ یہ ان کے فضیلتیں ہیں. تو جو چیز صلاحیت پر کسی کے دی جاتی ہے وہ اس کی فضیلت ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, اگر جس دن ہم یہ عقیدہ رکھ لیں گے اس دن عملی کے ماننے والوں میں ہے ہی نہیں کہ دنیا نے انہیں ذرا سا بھی کچھ دیا ہے. دنیا نے ان سے لیا ہے, ان کو دیا نہیں ہے. یہ دنیا کو دینے کے لیے آئے تھے, لینے کے لیے نہیں آئے تھے کچھ. تو جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں, اسی کے نام فضائل ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا مانتے ہیں؟ تو جو کر رہے ہیں نا میری بات کو. لیکن جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ خدا مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مان بھی لیتے ہیں, آپ کی بات کوئی بات نہیں, کیا فائدہ کسی کے دل کو توڑنے سے, ہے نا بھائی. ہم لوگ کسی کا دل نہیں توڑتے, لیکن کسی کے پاس دل ہو تب نہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا سوال پیدا ہوتا ہے. علی کے دشمن کے پاس تو دل ہی نہیں ہے شاید. جس کے پاس دل ہوتا ہے اس کے دل میں درد بھی ہوتا ہے. جس کے دل میں درد نہ ہو اس کے پاس دل ہونے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے. چلو شاید دل تو نہیں ہے, سل ہے کوئی پتھر. تصور خدائی کا پیدا بھی ہوتا ہے. کسی کو خدا کہنا توحید کے خلاف نہیں ہے. آپ کہیں آپ عجیب عجیب بات کر رہے ہیں. بھائی اول پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا پرشین کا لفظ ہے, اور خدا کہتے ہیں سب سے بڑی طاقت کو. چونکہ ایرانی لوگ اپنے بادشاہ کو سب سے بڑی طاقت سمجھتے تھے تو اسے خداوند کہا کرتے تھے. اسی لیے اسلام آنے کے بعد انہوں نے اللہ کو بھی خدا کہنا شروع کر دیا کہ اب سب سے بڑی طاقت اللہ ہے. اور جو کر رہے سب سے بڑی طاقت اللہ ہے, اسی لیے اب کہتے ہیں اللہ حافظ. اس لیے ایرانی لفظ تھا, آپ لوگوں نے اس کو نکال دیا. یہ اور بات ہے کہ اسلام ان کو اسی وقت یاد آتا ہے جب شیعت کی دشمنی ہوتی ہے. یعنی یہ جو نکالا گیا کہ خدا حافظ کے بدلے اللہ حافظ, ایران کے انقلاب سے پہلے نہیں تھا ایسا. اب تک خدا خدا کہتے چلے آئے, کہہ رہے کتابوں میں لکھا ہے, تمام مسلمان خدا لکھتے ہیں, لیکن جب ایران میں کھلا رہے یہ تو ایرانی لفظ ہے. ان کا مطلب ان کا جو مذہب ہے وہ حقیقی نہیں ہے, اضافی ہے. یعنی ریلیٹیوٹی کے ماتحت ہے. ایک چیز ہوتی ہے ریلیٹیوٹی کے ماتحت, یعنی وہ حقیقت نہیں رکھتی, وہ اضافی کہلاتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے حقیقی, ہے نا. فلسفہ ہے نا, یہاں آئنسٹائن کا فلسفہ ہے غالباً ایبسولوٹ. ہاں یہ فلسفہ ہے نا, یہ کوئی چیز حقیقت نہیں ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. یعنی اگر اوپر ہے تو ہر اوپر ہے مگر اپنے اوپر کے مقابلے میں نیچے ہے. ہر بڑا بڑا ہے لیکن اپنے بڑے کے مقابلے میں چھوٹا ہے, چھوٹے کے مقابلے میں بڑا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کوئی چیز حقیقی نہیں ہے, ہر چیز اضافی ہے. ہے نا, کوئی چیز حقیقی نہیں, ہر چیز اضافی ہے. لیکن اللہ نے جو علی کو علی کہا ہے, علی کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی پستی کے مقابلے میں بلند ہے.
اس بلندی کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے پستی کو نہیں پیدا کیا تھا تب یہ بلند تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر بلندی اضافی ہے، ریلیٹیوٹی کے ماتحت ہے۔ صرف علی کی وہ شخصیت ہے جو اضافی نہیں بلکہ حقیقی بلندی علی کی ہے۔ حقیقی بلندی علی کی حقیقی بلندی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب جس کو حقیقی بلندی چاہیے وہ علی کے پاس آئے۔ اب نماز کو بلند بنانا ہے تو علی والی نماز پڑھو، روزے کو بلند بنانا ہے تو علی والا روزہ رکھو، حج کو بلند بنانا ہے تو علی والا حج کرو، زکات کو بلند بنانا ہے تو علی والی زکات پڑھو کرو، ورنہ اس کے علاوہ جو کام کرو گے بلندی نہیں مل سکتی۔ اور جب اللہ نے رسول کو سب سے بڑی بلندی پر بلایا تو پردے سے علی کا ہاتھ نکلا تھا۔ صلوات دیجیے علی کا مطلب بلند کا مطلب یہ نہیں کسی بلکہ یوں کہہ دیا جائے یہ لفظ علی تو صرف ہم کو سمجھانے کے لیے رکھا گیا ہے، ورنہ جب اللہ نے پستی تو میں نے غلط کہا، جب اللہ نے بلندی کو بھی نہیں پیدا کیا تھا اور وہ بلندی ہم سمجھ نہیں سکتے، یا وہ اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے، یہ لفظ ہم کو سمجھانے کے لیے رکھا گیا کہ ہم مان لیں۔ اسی لیے شیطان بنا کہ اللہ نے کیا تو علیین میں ہو گیا تھا، کیا تو علی بننا چاہتا ہے؟ علیین مانے کیا مطلب؟ علی مانے بلند، اس کی جمع ہے پلورل ہے علیین کا۔ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے؟ کیا تو علی بننا چاہتا ہے؟ ان لوگوں میں بننا چاہتا ہے کہ جو علی ہے؟ اس کا مطلب کہ اس دور میں جو علی تھے ان کو آدم کے سجدے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ تو جب شیطان کی پوری عبادت علی بننا چاہے تو برباد ہو جائیں گی۔ اس کی عبادت کے مقابلے میں کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی قیامت تک۔ تو آج ان کی عبادت کی کیا اہمیت ہے کہ جو اپنی عمر کے کافی حصے کے بعد ایمان لائے تھے۔ صلوات بھیجیے اب آپ غور کیجیے کہہ لیتے علی خدا ہے میرا، آپ صلوات بھیجیے۔ خدا تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جو کوئی کہے فوراً مان لیا کیجیے بڑے اطمینان سے۔ ٹھیک ہے، علی کو نہ ماننے والا تو کافر و مشرک ہو سکتا ہے، جب کوئی علی سے محبت کرے گا تو علی اسے کافر ہونے نہیں دیں گے، نہ کافر ہونے دیں گے نہ مشرک ہونے دیں گے۔ ان کا احسان ہو جائے، آپ ان سے محبت کر کے بھٹکیں گے کیسے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم تو صرف مولائے کائنات ہے نا۔ میں اس لیے رک جاتا ہوں کہ جو جملہ کہتا ہوں اس کے پیچھے حدیث ہوتی ہے، قرآن ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں دعائے نطبہ میں یبنا صراط مستقیم اے صراط مستقیم کے بیٹے امام زمانہ کے لیے۔ تو آپ یہ غور کیجئے کہ خدا کہا کسے کسے جاتا ہے، گاڈ بھی کہا جاتا ہے اور خدا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کہہ رہے خدا ہے، میں کہتا ہوں بالکل ہے، چلیے مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو جب بادشاہ کو خدا کہا جا سکتا ہے پرشین میں، تو کیا علی سے بڑا کوئی بادشاہ ہے؟ ابھی نہیں مزہ آئے گا آپ کو، اطمینان سے سنیے بہت سکون سے۔ ہاں کان تو کھلا ہوگا نا۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو کان صاف کرنے کی چیزیں رکھی نہیں رہتی، یہاں تو رکھی بھی رہتی ہیں ہر گھر کے اندر۔ ہاں بہت، اس لیے کہ بڑی مشکل ہوتی ہے جب یہ مسئلہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی سب کی تعریف سننے کو تیار ہے، اپنے عالم کی تعریف، اپنے مولوی کی تعریف، اپنے مورخ کی تعریف، اور ہر آدمی کا آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی حد ہے وہ اس سے آگے بڑھ جائے، اس سے زیادہ ہم اس کو انٹروڈکشن کرائیں۔ مجھے کوئی بلائے، میرے چاہنے والے بلا چاہتے ہیں جو بس ان کو نہ جانے کیا ثابت کرتے ہیں، اپنے عالم کو، اپنے ذاکر کو، اپنے لیڈر کو، جو حد ہے اس سے آگے۔ لیکن اگر علی کے لیے کچھ فضائل بیان کر دیجیے، دیکھیے ایک جملہ اور عرض کروں، میری اطمینان سے آپ کو لے کر، فضائل نہیں بیان کرتے ہم، علی کے احسان بیان کرتے ہیں۔ علی نے خیبر فتح کیا، علی کے فضائل نہیں ہے۔ علی نے خندق فتح کیا، علی کے فضائل نہیں ہے۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی کی فضیلت نہیں ہے۔ علی شب ہجرت سوئے، علی کی فضیلت نہیں ہے، سب کوئی علی کی فضیلت نہیں ہے۔ علی نہ آتے تو رسول کی جان نہ بچتی شب ہجرت، علی نہ آتے تو خیبر فتح نہ ہوتا، علی نہ جاتے تو خندق فتح نہ ہوتی، علی نہ پیدا ہوتے تو جہاں علی پیدا ہوتے ادھر سجدہ کراتا، اللہ کعبے کی طرف تھوڑی کراتا۔ یہ سب علی کے احسان بیان ہوتے ہیں، یہ فضیلتیں نہیں ہے۔ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، یہ علی کی
ہے نا، ہم مبازر، ہم احسان فراموش نہیں ہیں. کیا میں اہلی کے احسان کو بھلا دیں؟ آپ کے دماغ میں یہی کھٹک رہا ہوگا نا کہ اتنی دیر مولانا نے کافر بنا دیا. میں نے بہت سے لوگوں کو کتابوں میں خدا لکھا ہوا دیکھا. میر انیس کا لقب کیا ہے؟ ہاں، میر انیس کے لفظ ہے خدائے سخن. انگلش میں بھی اکثر جگہ لکھا جاتا ہے. کوئی آدمی بہت بڑا ہو جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے گاڈ آف فلاں. کیوں کہتے ہیں یہ بھی تو آپ غور کیجیے. ایک منزل وہ ہوتی ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ سے، میرے نظر پہچان رہی ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. ایک منزل وہ ہوتی ہے اس انسان کی پرسنالٹی علم کے ماتحت دیکھی جاتی ہے، اور ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ آدمی جب بہت بڑا بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد علم اس کی پرسنالٹی کے ماتحت دیکھا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا. ایک آدمی نے ایک شعر کہہ دیا، کوئی عام آدمی نے ایک شعر کہا، آپ اسے پرکھیں گے بھائی اس میں یہ قانون ہے، یہ شعر کے قانون کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس کا وزن صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی بحث صحیح ہے کہ نہیں ہے، اردو کا صحیح فقرہ استعمال کیا ہے کہ نہیں استعمال کیا ہے. یہ مطلب یہ کہ آپ اس کو علم کے ماتحت پر رکھ رہے ہیں، ہے نا. میں یہاں کے اوپر وضو کروں، اگر اس میں ذرا سا تبدیلی کر دوں، نماز میں کوئی تبدیلی کر دوں، آپ کہیں گے مولانا آپ نے یہ کہاں سے ایسا کیا. ایک منزل وہ ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، میں نے آپ نے نماز میں یہ کیوں پڑھ دیا. آپ کہیں گے میں نے آغائے خوئی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آغائے خمینی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کیا مطلب بھائی؟ آپ نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا تو کیا رسول خدا کو دیکھا ہے؟ یعنی اب وہ پرسنالٹی اس منزل پر ہے کہ جو وہ کریں گے وہ غلط نہیں ہوگا. پرسنالٹی اس منزل پر ہے، کریں گے تو غلط نہیں ہوگا. مثلا کوئی قانون آ گیا شعر کے اندر، کہ بھائی شعر میں یہ بات کیسے آ گئی. مثلا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قافیے کے مقابل میں ایک ہی ردیف آ جائے، وہ قانون سے الگ ہے، لیکن غالب نے کہہ دیا کہ آ جاؤ کہ اب خلوت غم ہے، اب دل کے دھڑکنے کی بھی آواز نہیں ہے. اب یہ شعر کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ کہلے بھائی یہ قانون نہیں ملتا، تو کہا جاتا ہے کہ قانون ملے نہ ملے، قانون کی کتاب میں نہ ملے. کہلے آپ کیسی بات کرتے ہیں، غالب نے بھی ایسا شعر کہا ہے، انیس نے بھی ایسا شعر کہا ہے. تو اب قانون کی کتاب میں اگر کوئی بات نہ ملے اور کوئی ایسا آدمی جو اتھارٹی رکھتا ہو، اگر اس کے شعر میں یا اس کی بات میں وہ چیز دکھا دی جائے تو پھر آپ قانون کی کتاب میں اسے نہیں ڈھونڈتے. اس نے کہا ہے تو صحیح ہوگا. جیسے ہماری کیا ایک شخصیت ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی، اگر قرآن و حدیث میں کوئی چیز نہ ملے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شیخ طوسی نے اسے لکھا ہے کہ نہیں. یہ ہے عالم کے اہمیت کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈھونڈنے میں کوتاہ ہوں گے، شیخ طوسی غلط نہیں کہہ سکتے. ایک منزل تو جب اس منزل پر آدمی پہنچتا تو کیا کہہ لے گا، وہ خدائے سخن ہے. مطلب یہ کہ اب وہ قانون کے ماتحت نہیں ہے، اب قانون اس کے ماتحت ہے. انیس کے سامنے مرثیہ آیا، شاگرد نے پھینک دیا اٹھا کے پانی میں. شاگرد پریشان، 1 گھنٹے کے بعد کہنا ہے پڑھنا ہے، فوراً پورا لکھ کے دے دیا. اب قانون جب آدمی اس منزل پر پہنچ جائے کہ قانون اس کے ماتحت ہو جائے تو پھر اس دنیا کو جیسے چاہے الٹے، جیسے چاہے پلٹے، جیسے چاہے غزل کہے، جیسے چاہے قصیدہ کہے، جیسے چاہے مرثیہ کہے. اس کا پورا کنٹرول، جب کنٹرول ہو جاتا ہے تو آپ اسے خدائے سخن کہتے ہیں. فارسی میں شیخ سعدی کو خدائے سخن کہا جاتا ہے کہ اب اس کا اختیار اتنا بڑھ چکا ہے تو آپ اسے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ سارے ادیب کافر ہو گئے. آپ کیوں نہیں کہتے سارے ادیب کافر ہو گئے؟ ایک علی کے ماننے والا جب اس نے نصیری کے خدا کی تعریف کی تو اللہ نے اس کو خدائے سخن بنا دیا. جب اس نے نصیری کے خدا کی تعریف کی، اللہ نے خدائے سخن بنا دیا. خالی ہم تو نہیں کہتے نا، سارے مسلمان کہتے. تو معلوم ہے جب کسی کا اتنا کنٹرول بڑھ جائے کہ وہ اس کا حاکم بن جائے تو اس کو خدا کہا جاتا ہے، اور اس سے آدمی کے عقیدے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو معلوم ہے عزو اختیار خدا کہا ہے، تو اس کا اتنا اختیار ہے کہ وہ علم کے ماتحت نہیں ہے. اب اللہ نے کسی کو کائنات کو اتنا اختیار دیا ہو، لیکن اللہ نے دیا ہو، اتنا اختیار دیا ہو کہ جب چاہے چاند کو 2 ٹکڑے کر لے، جب چاہے سورج کو پلٹا لے، جب چاہے ستارے کو بلا لے، جب چاہے جلتی ہوئی زمین کو روک دے. جب پوری کائنات پر اس کا اتنا کنٹرول ہے کہ جو چاہے کرے، تو ہم خدا تو کہتے ہیں لیکن اس بنا پر کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے کائنات کا خدا بنایا ہے. سلوات دے دیا مولانا. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ ہمیں خدا
خدا کہتے ہیں کہ علی کو خدا کہتے ہیں. ازرو اختیار ہم علی کو خدا کہتے ہیں اس لیے کہ ہر چیز پر علی کا اختیار ہے نا. اگر ہم نے تو ہر چیز علی کے حوالے کر دی. علی جو چاہے ہماری چیزوں کو کرے. ہمارے گھر علی کے حوالے, ہمارے بچے علی کے حوالے, ہمارے گھر والے علی کے حوالے, ہم خود علی کے حوالے, سب علی کا جو چاہے کرے. بھائی یہ تو آپ کی بات ہے, ہمارے آپ کے گھر کی بات نہیں ہے. بھائی جو کام آدمی کرتا ہے اسے مالک سے پوچھنا پڑتا ہے تب اختیار ہوتا ہے. ہمارے آپ کے گھر کی کیا بات ہے جس کی ماں کا اللہ کے گھر پہ اتنا کنٹرول ہو. ہمارے گھر کے اندر کیا بات ہے جس کے اللہ کے گھر پہ اتنا کنٹرول اختیار رکھتا ہو کہ وہ در سے آنے کا محتاج نہ ہو. جب چاہے دیوار میں در بنا لے, جب چاہے در کو دیوار بنا دے. سلوات بھیجیے آپ. اسی لیے یہاں تک خدا مہربان ہو گیا, علی پر خدا کا گماں ہو گیا. یہ بندہ نوازی کی حد ہو گئی, مکان دے کے خود لامکہ ہو گیا. ایک اور آپ سلوات ہر آدمی کو نہ جانے تو یہاں ذکر علی آ گیا, ذکر اہل بیت آ گیا, ہر آدمی کو برا لگنے لگتا ہے اس میں آپ بہت بڑھا دیتے ہیں. ہم کیا بڑھاتے ہیں, ہم بڑھ رہے ہیں علی کو مان کر. آپ کو بھی اگر بڑھنا ہے تو پھر آپ علی کو مان لیجیے تو بات بڑی. اس لیے پیچھے ہٹنے کی یہی تو وجہ ہے کہ ان کو مانا ہے جو ہمیشہ پیچھے ہٹتے رہے. آپ نے پیغمبر خود فرما رہے ہیں, پیغمبر خود فرماتے ہیں علی کو کوئی نہیں پہچانتا علاوہ میرے اور خدا کی. ہم کیا ہو علی علی ہے. میں نے کہا کہ دنیا کی ہر بلندی جو ہے وہ پست ہے. بلندی اسی وقت بلندی ہوگی جب علی سے آ کر ملے گی, ورنہ اس کے علاوہ بلندی کا حقیقی بلندی ہے رب کا پروردگار. حقیقی بلندی چاند پر جانا نہیں ہے, حقیقی بلندی ہے اللہ سے رب. جب آپ کو بتائیں اللہ کو بتائیں اللہ جو کرتے ہیں تو قربت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ آپ سے قریب ہو جاتا ہے نا. تو بہت جملے آتے کنارے رکھتا ہوں دوسری مجلس میں انشاءاللہ. ہاں کیا کروں, اب ہر بات وقت کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا, وقت کا خیال رکھنا ہے. اس لیے کہ وہ حاکم وقت ہیں, ہم حاکم وقت نہیں ہیں. لیکن آج جو حاکم وقت کہلاتا ہے وہ حاکم وقت نہیں ہوتا, وہ محکوم وقت ہوتا ہے. جو جتنا بڑا حاکم وقت ہوتا ہے اتنی ٹائم کی اس کے نزدیک ویلو ہوتی ہے. امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے, اس کے ٹائم کی بڑی ویلو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاکم وقت ہے یہاں کا. تو جو جتنا بڑا حاکم وقت ہوتا ہے وہ اتنا وقت کا خادم بنتا جاتا ہے. لیکن یہ حاکم وقت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب چاہیں گے پاس کو پریزیڈنٹ بنا دیں گے سورج کو پلٹا کے. اسی لیے امام زمانہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے وقت کیا امام زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے پر کنٹرول رکھتے ہیں, یعنی وقت پر ان کا کنٹرول ہے. انشاءاللہ پھر آگے کے مجلس میں پوری کائنات پر اختیار بخشا ہے پروردگار عالم نے. وہ اختیار جزوی نہیں بخشا ہے, اختیار کلی بخشا ہے. میں نے شریعت کے اختیار تکوینی ہے, ان کا تکوینی ہے, یعنی جس کو جو چاہیں, جس چیز کو جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے. اس بات کا حق ہے. اب سوچیے جب وہ گوارا کر لے کہ گلے میں رسی کا پھندا پڑ جائے گا. اللہ اکبر. اس نے گوارا کیا حضور, آج علم کا دن ہے. میں آپ کو اسی لیے اس طرف لا رہا تھا کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا آج مسائل کیسے پڑھا جائے. حقیقت میں علی کی بیٹی کو مصائب برداشت کرنا, علی کی بیٹی کا ذکر کرنا آسان نہیں ہے. کیسی شیردل خاتون تھی کربلا کی. ارے خالی علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. فاطمہ نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ بددعا کے لیے اٹھا دوں گی. ایک مرتبہ سلمان مسجد سے دوڑ کے آئے, کہا شہزادی غضب نہ کیجیے. خالی آپ نے کہا کہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گی, مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی. شہزادی غضب نہ کیجیے گا. آپ نے خالی اتنا کہا کہ میں بال کھول دیں گی. میں کہوں گا فاطمہ زہرا ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے کیسی علی کی بیٹی, اللہ اکبر, کتنی شیردل خاتون تھی. کربلا کے پہلے مسلسل زینب کی یہ کوشش تھی کہ میرا بھائی بچ جائے, علی اکبر قتل ہو جائے میرا بھائی بچ جائے, عباس شہید ہو جائے میرا بھائی بچ جائے, قاسم کی لاش پامال ہو جائے میرا بھائی بچ جائے. جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے, ہشام کو پڑھوں گا انشاءاللہ رخصت بس اتنا حصہ سے, کہ جب آخری رخصت کے لیے حسین ایک مرتبہ آئے اور کہا بہن میں جا رہا ہوں, سب باتیں ہو چکی, پوری گفتگو ہو چکی حسین نے, جب ساری باتیں کر لی تو ایک مرتبہ جب حسین اٹھنے لگے, اور کیجئے کہ اب اسی لیے روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد
حسین کی شہادت سے پہلے زینب کو غش پر غش آتا تھا، لیکن بعد شہادت حسین کو زینب کو کوئی غش نہیں آیا. جب ساری باتیں ہو چکی حسین نے کہا اختی لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، میری بہن ہمیں نماز شب میں فراموش نہ کرنا، میری بہن تم ہمیں بھول نہ جانا، بہن مصیبتیں اٹھانا بددعا کے لیے ہاتھ نہ بلند کرنا، بہن تمہیں قافلہ لے کے جانا ہے، بہن خیام میں آگ لگائی جائے گی، بہن چادریں چھینی جائیں گی، بہن میری لاش پامال ہو جائے گی. جب سب باتیں ہو چکی تو جب سب بات ختم ہو چکی، اب جب حسین اپنی جگہ سے اٹھنے لگے تو اب زینب نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھیا یہ بتائیے کہ صبح سے شام تک سب کچھ ہو چکا لیکن کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو بچا لیا جائے. آپ بچ نہیں سکتے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے. بس بہن تو یہ چاہتی تھی کہ میرا جنازہ تم اٹھاتے، جنازے کی نماز تم پڑھاتے، دفن تم کرتے، تلقین تم پڑھتے. میری تو خواہش اور تمنا یہ تھی کہ تیرے کاندھے پر میرا جنازہ ہوتا، میرے بھائی تو میری میت کو اٹھاتا. اب میرے بھائی تم جا رہے ہو، کوئی صورت ایسی بتا دو کہ میں تمہیں بچا لوں. اس لیے کہ دنیا میں بھائی اور بہن کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شوہر اور زوجہ کا رشتہ بھی ہوتا ہے نا، ماں اور بیٹے کا رشتہ بھی ہوتا ہے. ہر معاملے میں آدمی صبر کر لیتا ہے لیکن بھائی کبھی بہن کے غم میں صبر نہیں کر پاتے. آپ بیٹا بہت بڑی چیز ہے لیکن آپ نے زندگی میں سنا ہوگا لوگوں کے لیے فلاں صاحب کا کمال ہے بھائی کہ بیٹا مر گیا لیکن صبر کر لیا، خاموش رہے. فلاں صاحب اپنے بھائی کو بہت چاہتے تھے لیکن جب انتقال ہوا تو صبر کر لیا. کہ ہمیشہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ صاحب جب بہن آئی تو چیختی ہوئی آئی، کبھی یہ نہیں بہن روز کبھی نہیں، بہن نے بڑا صبر کر لیا. ایک عجیب رشتہ ہوتا ہے بھائی اور بہن کا. بس میں یہی پڑھوں گا، صرف صغرا کے مسائل بات تمام کروں گا یہاں پہ، جناب زینب کے پڑھ کے اتنا یہاں پہ روک دوں گا. ایک بار کہا بھیا یہ بتاؤ کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ تم بچ جاؤ؟ کہا ہاں بہن ایک ترکیب ہے. کہا بہن ایک ترکیب ہے، بس ایک ہی صورت ہے میرے بچنے کی. زینب ایک مرتبہ خوش ہوئی، کہا جلدی بھیا بتاؤ تمہیں کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ کہا صورت یہ ہے کہ یزید کی بیعت کر لی جائے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی اپنے دل کو سنبھال کے کھڑی ہو گئی. کہا بھائی تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ میں پردہ خود اٹھاؤں گی، تم چلے جاؤ. اب زینب تمہیں نہ روکے گی. کہا تم نے ہمیں کیا سمجھا؟ کیا میری رگوں میں ماں کا خون نہیں ہے؟ کیا میرے رگوں میں بابا کا خون نہیں ہے؟ بھائی خدا حافظ، میرا آخر سلام قبول کرو. اب زینب ایک بار یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم رک جاؤ، زینب یہ نہ کہے کہ تم بیعت کر لو. زینب نے خود پردہ اٹھایا، بھائی کو اپنے لے کے آئی. حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ اب تک میں یہ دیکھتا تھا کہ جب حسین خیمے سے نکلتے تھے حسین آگے آگے ہوتے تھے، زینب پیچھے پیچھے ہوتی تھی. لیکن میں نے اس وقت یہ منظر دیکھا جب حسین جانے لگے، زینب آگے آگے تھی، حسین پیچھے پیچھے آ رہے تھے. اللہ اکبر. بس میں شام کو بیان کروں گا. میں نے کہا نا کہ بھائی بہن کی مصیبت سن لی ہے، اس لیے کہ صغرا نے 2 موقع پر اپنے 2 بھائیوں کو یاد کیا ہے. صغرا نے 2 موقع پر 2 بھائی کو یاد کیا، ایک بار علی اکبر کو یاد کیا اور ایک بار علی اصغر کو یاد کیا. میں نے کہا نا بھائی بہن کی رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے. یعنی لڑکیوں کو عورتوں کو جہیز میں تمام سامان ملتے ہیں لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کا رواج نہیں معلوم. کہ عجیب بات ہے کہ اگر بھائی کوئی تحفہ دیتا ہے تو بہن اسے بہت سنبھال کے رکھتی ہے. یہ میرے بھائی کا تحفہ ہے، یہ میرے بھائی کا ہدیہ ہے، یہ میرے بھائی نے مجھے دیا تھا. بہن اس کو بہت سنبھال کے رکھتی ہے نا. بھائی اور بہن کی ایسی محبت ہوتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ وہ بھائی دنیا سے چلا گیا تو اس تحفے کی اور قدر بڑھ جاتی ہے. ارے میرا بھائی جو جوان مر گیا اس نے کیا ہمیں تحفہ دیا، یہ اس کی نشانی ہے، میں اسے اپنے سامنے سے ہٹا نہیں سکتی. اسے بہن کلیجے سے لگا کے رکھتی ہے. جب علی اکبر صغرا سے رخصت ہو کے جا رہے تھے، صغرا نے بڑی کوشش کی، بھیا علی اکبر تم رک جاؤ، میں اکیلی رہوں گی. جب کچھ نہ ہوا کہا علی اصغر کو چھوڑ جائیے. اللہ اکبر. جب وہ بھی نہ ہو سکا تو ایک مرتبہ صغرا نے کہا بھائی ایک نشانی میں رکھنا چاہتی ہوں، میں نے اپنے بھائی کو بہت چاہا ہے، میں اپنے بھائی کو بہت چاہتی تھی. ایک مرتبہ جب علی اکبر گھر سے نکلنے لگے، لوگوں نے کہا دیکھا ایک چھوٹی سی بچی آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ بھیا علی اکبر ذرا آپ صحن خانہ میں چلیے، ہم آپ کو گھر کے آنگن میں لانا چاہتے ہیں. علی اکبر نے اپنی بہن کو دیکھا، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا نہیں آپ ذرا آ تو جائیے. جیسے ہی علی اکبر صحن خانہ میں آئے، گھر کے آنگن میں آئے، کیا دیکھا؟ صغرا نے ریت جمع کر لی. چونکہ رسول کی نشانی تھے نا اس لیے قدم کی نشانی رکھی تھی. کہا بھائی آپ اس ریت پر اپنا پیر رکھ دیں تاکہ آپ کی نشانی باقی رہے. جب صغرا اپنے بھائی کو یاد کرے گی تو اپنے اس کے پیروں کو دیکھ لیا کرے گی. اب یہ قدم پھر گھر میں آنا شاید نصیب نہ ہوں گے، اب یہ قدم ہمارے گھر میں نہ آئیں گے. علی اکبر نے دونوں قدم رکھے، اس کے بعد علی اکبر نکل گئے. صغرا نے خدا حافظ کہی، علی اکبر چلے تو گئے
لیکن جب علی اکبر کی یاد آتی تو سغرا اس نشان کو دیکھا کرتی تھی، سغرا اس نشان کو دیکھا کرتی تھی. اور اس کے بعد سغرا نے چھوٹے بھائی کو کب یاد کیا؟ کہا ٹھیک ہے سب تو میدان میں گئے شہید ہو، لیکن لٹا ہوا قافلہ واپس آیا. واپس آنے کے بعد آپ میرے مسائل کے انداز کو سمجھ گئے ہوں گے نا، میں جملوں سے جملے ملاتا ہوں، تفصیل نہیں پڑھ پاتا. تو ایک مرتبہ قافلہ واپس آیا، ایک ایک تعزیت سغرا دینے لگی. علی اکبر کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے. چچا عباس شہید ہو گئے، بابا میرے شہید ہو گئے، قاسم شہید کا سب شہید ہو گئے. ایک مرتبہ بچی اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھ کے ایک ایک گور کو دیکھنا شروع کیا. کہا سب تو شہید ہو گیا، میرا بھیا علی اصغر تو واپس آیا ہوگا. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے سغرا علی اصغر کو بھول جاؤ، تمہارا بھائی مار دیا گیا، گلے پر تیر لگا، اصغر واپس نہیں آئے. سغرا یاد کرنے لگی، آئے میرا بھائی، آئے میرا بھیا. صدا کیوں نہیں دیتے بھیا مجھے مقتل سے، صدا کیوں نہیں دیتے بھیا مجھے مقتل سے، صدا کیوں نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے بھیا مجھے مقتل سے، صدا کیوں نہیں دیتے. بچ جاؤں یا جل جاؤں، بچ جاؤں یا جل جاؤں، بتا کیوں نہیں دیتے بھیا مجھے مقتل سے، صدا کیوں نہیں دیتے بھیا مجھے مقتل سے، صدا کیوں نہیں دیتے. عابد سر بازار پھوپھی کا پہ کھڑی ہے، عابد سر بازار پھوپھی کا پہ کھڑی ہے، پھوپھی کا پہ کھڑی ہے. بازاروں سے لوگوں کو ہٹا کیوں نہیں دیتے، بازار سے لوگوں کو ہٹا کیوں نہیں دیتے بھیا مجھے مقتل سے، صدا کیوں نہیں دیتے بھیا مجھے مقتل سے، صدا کیوں نہیں دیتے. نیزے سے اتاری ہے ردا میری شمر نے، نیزے سے اتاری ہے ردا میری شمر نے، مقتل سے غازی کو بلا کیوں نہیں دیتے، مقتل سے غازی کو بلا کیوں نہیں دیتے بھیا مجھے مقتل سے، صدا کیوں نہیں دیتے بھیا مجھے مقتل سے، صدا کیوں نہیں دیتے. سر ننگے بندے ہاتھ اتر
نے نیزے سے اتاری ہے ردا میں شمر نے ردا میں شمر نے مقتل میں سے غازی کو بلا کیوں نہیں دیتے مقتل میں سے غازی کو بلا کیوں نہیں دیتے بھیا مجھے مقتل سے صدا کیوں نہیں دیتے بھیا مجھے مقتل سے صدا کیوں نہیں دیتے سر ننگے بندے ہاتھ اتر آئی ہے زینب سر ننگے بندے ہاتھ اتر آئی ہے زینب اتر آئی ہے زینب مر جائے گی زینب کو بٹھا کیوں نہیں دیتے مر جائے گی زینب کو بٹھا کیوں نہیں دیتے بھیا مجھے مقتل سے صدا کیوں نہیں دیتے بھیا مجھے مقتل سے صدا کیوں نہیں دیتے بین کرنا ہے شاہ کربلائی کا 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 لے کے داغ سینے پر شام کی جدائی کا حق ادا کرے زینب کیسے اپنے بھائی کا قافلہ اتر آیا صبر کی خدائی کا قافلہ اتر آیا صبر کی خدائی کا کربلا کے میدان پر فاطمہ کی جائی کا بین کرنا ہے شاہ کربلائی کا بین کرنا ہے شاہ کربلائی کا موت کے بیاباں میں زندگی کا ماتم ہے ظلم کے اندھیروں میں روشنی کا ماتم ہے آنسوؤں کے طوفان میں تشنگی کا ماتم ہے آنسوؤں کے طوفان میں تشنگی کا ماتم ہے ایک بہن کے حصے میں ہر کسی کا ماتم ہے بین کرنا ہے شاہ کربلائی کا بین کرنا ہے شاہ کربلائی کا باد کربلا بھائی ہر قدم قیامت تھی بیدار تن بستا راہ شام سے گزری بھائی ہم تماشا تھے راستے تماشائی بھائی ہم تماشا تھے راستے تماشائی ہر قدم دعا یہ تھی کاش موت آ جاتی بین کرنا ہے شاہ کربلا
زندگی زینا اٹھ گئی فرید آ کر کہہ کے یاری زینا اٹھ گئی فرید آ کر کہہ کے یاری زینا درد و غم کی دنیا میں پھر سے کھو گئی زینا کبھی ملے گی کرنے کو آئی ہے بہن گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن قید سے چھٹ کے پابند میں گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن پیشوائی کو میرے آئے کوئی مسئلہ میرا بڑھائے تو کوئی مجھ کو سینے سے لگائے تو کوئی مجھ کو سینے سے لگائے تو کوئی کیا ہوا میرے گھرانے کا چلان گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن میرا پاس دلاور ہے کہاں میرا ارمان میرا اکبر ہے کہاں جھولے والا علی اصغر ہے کہاں جھولے والا علی اصغر ہے کہاں یہ بتاؤ ہے کہاں ابن حسن گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن کبھی کوچو بازار میں تھی اور کبھی قید ستمگار میں تھی سربر رہنا کبھی دربار میں تھی سربر رہنا کبھی دربار میں تھی پڑا پھٹ کے نہ کیوں چرخ کہاں گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن بازوؤں میں میرے رسی تھی بندھی کچھ ٹکڑوں سے بدن ہے زخمی ہر قدم پر تھی ایک افتاد نہیں ہر قدم پر تھی ایک افتاد نہیں بازوؤں پر ہے میرے داغ رسان گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن نمو اشک سے دھونے والی رات دن آپ کو رونے والی مر گئی سینے پہ سونے والی مر گئی سینے پہ سونے والی اس کا زندہ میں بنا کر مدفن گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن گھربائی کرنے کو آئی ہے بہن
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا